اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو تمام میرے برادران اور میرے سامعین و ناظرین کو ربیع الاول کا مہینہ کی برکات شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مہینہ سے اور اس کی برکات سے محظوظ فرمائے، آمین۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ جو حالات ہیں، انڈیا اپنی پوری پلاننگ کر چکا تھا پاکستان پر حملہ کرنے کی، اور اگر یہ چائنا اور لداخ کا واقعہ نہ ہوتا تو انڈیا ہم پر حملہ کر چکا ہوتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مشغول ہو گیا، اس کے لداخ کے بارڈر پر، لداخ کے ایریا میں، اور پھر آذربائیجان اور آرمینیا کا جو مسئلہ تھا وہ شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح دی، اور آذربائیجان نے نکورو کاراباخ میں اللہ تعالیٰ کے کرم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور پاکستان اور ترکی کے تعاون سے، اخلاقی تعاون سے، سفارتی تعاون سے آذربائیجان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اور پھر افغانستان میں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی، اس کی وجہ سے اسلام دشمن طاقتیں اور پاکستان دشمن عناصر جو ہیں وہ خاصے متحرک ہو گئے، اور رزلٹ یہ ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کر کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مالک مجھے اپنوں کے شر سے بچا، دشمنوں سے میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ تو جب انڈیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور ہمارے ملک میں شیعہ سنی فسادات بھی نہیں کروا سکا، اور محرم بھی خیریت سے گزر گیا، تو پھر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کہنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے، اور سوچیں ساتھ نہیں دیتی کہ پھر وہ لوگ ملک کے خلاف بکواسات کرنے لگے، اور ہمارے مقتدر اداروں اور خصوصاً آرمی کے خلاف، اور پھر نام لے کر بات کرنے لگے کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانہ میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ یہ بے شرم نواز شریف اور اس کے سپورٹ کرنے والے ساتھی، وہ جیسے خود یہ کہتے ہیں کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، نہ ان میں شرم ہے نہ ان میں حیا ہے۔ اور اس کی بیٹی کا تو شروع سے عجیب سا کوئی ہے، پتہ نہیں اس لڑکی نما نانی نے اس قوم سے کون سا بدلہ لینا تھا کہ دھمکیوں پر دھمکیاں،
مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ تو خیر بیان دیا، لیکن پھر اللہ نے اسے عقل دی، شاید ابھی تک تو چپ ہے۔ اور سب سے قابل افسوس جو پہلو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے، اور اس شخص نے بے شرمی کی اور غیر ذمہ دارانہ حرکت کی حد کر دی ہے کہ وہ باتیں جو کوئی عام سا کوئی ایسے چو سطح کا بندہ یا کوئی ایسے سطح کا بندہ بھی جس کے پاس چھوٹے موٹے راز ہوتے ہیں وہ نہیں کرتا، تو وہ تو ان سے بھی گھٹیا نکلا۔ لیکن ایک بات یہ بھول گیا کہ جو افواج پاکستان ہیں یہ ہماری کوئی مانگے تانگے کی فوجیں نہیں ہیں، یہ جاپان نہیں ہے کہ جہاں امریکہ کی فوجیں بیٹھی ہیں، یہ جرمنی نہیں ہے کہ وہاں امریکن فوجیں بیٹھی ہیں، یا بحرین یا سعودیہ یا متحدہ عرب امارات نہیں ہے کہ یہاں امریکن فوجیں بیٹھی ہیں۔ یہ جو افواج پاکستان ہیں یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری ماؤں کے سپوت ہیں، یہ ہمارے لخت جگر ہیں۔ ان کو ماؤں نے نادیلی پڑھ کے پالا ہے۔ محترم، آپ کو شاید علم نہیں کہ کچھ بھی ہو، ہمیں ان پر فخر ہے، ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے، ہمیں اپنے جوانوں پر فخر ہے، اور الحمدللہ ہماری پاکستان کی افواج دنیا کی بہترین افواج ہے۔ وہ ذرائع بتاتے کہ جب جنرل مائیکل مولن پاکستان آئے تو اس نے راحیل شریف صاحب سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی فوجوں کو جدید تربیت دی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آئیں چلتے ہیں، آئیں ذرا آپ کو دکھائیں اپنی فوجوں کو تربیت کا انداز۔ جب تربیت کا انداز دیکھا پاکستانی افواج کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، پاگلوں کی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ افواج ہیں کہ جن کے پائے کس وقت پوری دنیا میں کوئی فوج نہیں ہے۔ ان کی تربیت، ان کا نظم و ضبط اور ان کا اسلام اور اپنے وطن سے ان کی محبت جو ہے وہ ازر من الشمس ہے۔ اور ہم پاکستانی قوم بھولے نہیں کہ کراچی کے جو ہمارا پلین جنگی جہاز جو تباہ ہوا تھا، وہاں سے لے کر جی ایچ کے اوپر حملہ، اور پھر آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ، اور پھر افواج پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات میں یا اس میں بلوچستان میں جو امن کے لیے ہمارے ادارے کام کر رہے تھے ان پر حملہ، ہمارے جوانوں کی شہادت۔ اور آج تک یہ نہیں ہوا کہ فقط سپاہی شہید ہوئے ہیں، اکثر یہی ہوا ہے کہ جہاں 6 سپاہی تھے وہاں ایک میجر بھی تھا، کہیں کرنل تھا، اور کہیں بریگیڈیئر بھی تھے شہید ہوئے ہمارے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں اور سپاہی، وہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس وقت جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل باجوہ صاحب، وہ انتہائی مانے ہوئے اور دنیا کے انتہائی صاحب بصیرت، صاحب علم، صاحب تجربہ، تاریخ پر نظر رکھنے والے اور فوجی امور کے ماہر گنے جاتے ہیں۔ اور ان کی جو ٹیم ہے نیچے، اور پھر جو آئی ایس اے کے سربراہ ہیں جنرل فیض صاحب، الحمدللہ وہ اپنے پیشہ کے حساب سے دنیا کے مانے میں جرنل ہیں۔ اور ہماری قوم جو ہے وہ وقت نہیں بھولی جب یہاں دہشت گرد تنظیمیں عروج پر تھیں، جن کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا، اسرائیل سپورٹ کر رہا تھا، اب تو سب پتہ چل گیا۔ اور جب اسلام آباد سے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ جناب چند کلومیٹر کے فاصلے پر دہشت گرد رہ گئے ہیں، وہ ہم نہیں بھولے، تمہارا وقت یہ قوم نہیں بھولی جب گھر گھر گلی گلی تماشے بم دھماکے اور دہشت گردی ہوتی تھی۔ اور شمالی علاقہ جات کا، جنوبی وزیرستان کا آپریشن، وہ سب کچھ کس نے کیا؟ اسی آرمی نے۔ کراچی میں کسی کی ضرورت تھی؟ 95 میں جن 2-2.5 ہزار پولیس آفیسرز نے آپریشن میں حصہ لیا تھا ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اور یہ امن کس نے بحال کیا؟
ہماری آرمی نے، ہمارے رینجرز نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بیٹوں نے. تو یہ قوم بھولنے والی نہیں احسان اپنی آرمی کا. اور یہ غلطی ہے نواز شریف تمہاری، تم نے بغاوت کی ہے، تم باغی ہو، اور پاکستان کے عوام تم سے نفرت کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم لکھ چکے اپنے فیس بک کی پوسٹوں میں بھی کہ اب انشاءاللہ جو صاحب ایمان اور صاحب شعور اراکین اسمبلی ہیں جو نون میں تھے غلطی سے، وہ اب تمہیں چھوڑ دیں گے. اور وہ آوازیں شروع ہو چکی ہیں، تمہیں پتہ ہے. شیخوپورہ سے چند معزز لوگ جو ہیں وہ معزز اراکین اسمبلی وہ جواب دے چکے، لاہور سے جواب دے چکے، اور انشاءاللہ یہ عمل بڑھے گا. اور میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے، جس کا جہاں کوئی تعلق ہے، جتنے دوست احباب ہیں، جتنا اس کا کوئی حلقہ حباب ہے، جہاں تک اس کی آواز سنی جاتی ہے، مثلا ہم ہیں، ہمارا ایک خاندان کا ایک پوری دنیا میں نام ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، ہمارے جاننے والے دوست احباب ہیں. میں سب کو منت کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ اس پیغام کو عام کریں اور دوستوں میں، لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ وہ اپنی آرمی کے حق میں بولیں، اپنی افواج کے حق میں بولیں، اور اپنا وطن سے محبت کا جو ہے وہ حق ادا کریں، اور لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ ہم جو ہیں، ہم پاکستانی پہلے ہیں، بعد میں کچھ اور ہے. اور الحمدللہ یہ جو افواج ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں جو پاکستان بنا تھا نا، یہ اس ملک کی افواج ہیں، یہ سپاہی اسلام ہیں. اور انشاءاللہ الامام علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے کہ یہ ملک مضبوط ہوگا اور یہ افواج مضبوط ہوں گی، اور ہم اپنے دوست ملک ترکی، چائنا اور روس کے ساتھ مل کر، اور ایران کے ساتھ مل کر انشاءاللہ یہ ملک ایک سیسہ پلائی دیوار بنے گا، اور سی پیک بھی مکمل ہوگا، اور یہ ملک اپنا ترقی کا عمل مکمل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے صدقے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے صدقے سے اس ملک کو دشمنان سے محفوظ فرمائے، اور رحمت للعالمین کے صدقے اس ملک پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہماری افواج اور ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. ہم پاک فوج کو سلام کرتے ہیں، اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ کوئی پاکستانی نہیں بھولا آپ کی قربانیاں، آپ کی جانثاری، آپ کی شہادتیں، آپ کا مادر وطن کے لیے دن رات آپ لوگ جاگتے ہیں، ہم سوتے ہیں، آپ پہرا دیتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں. تو آپ محافظ وطن بھی ہیں، اور ہمارے سکون اور امن اور چین اور ترقی کے بھی آپ ضامن ہیں. مضبوط افواج، مضبوط دفاع، امن اور ترقی کا ضامن ہوا کرتا ہے، دیر پر ترقی کا ضامن ہوا کرتا ہے. تو ہمیں آپ پر فخر ہے، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وقت دکھائے گا. میرا یہ وعدہ ہے قوم سے. میں نے 28 اکتوبر 2016 میں بھی لکھا تھا پوسٹ میں کہ جو اس ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور ہماری آرمی کے خلاف آئے گا وہ نیست و نابود ہوگا، اور جو پاکستان کی مخالفت کرے گا انشاءاللہ وہ نیست و نابود ہوگا، اور تمہارا نام تک نہ ہوگا ان داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی ان داستانوں میں. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ بننے کے لیے رہا ہے، اور یہود و ہنود کی سازشیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی انہی ملکوں میں سے ہوں گے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا امر قائم کرنا ہے، اور یہود و ہنود کو ہم نے فتح کرنا ہے. انشاءاللہ میرے مولا کا فرمان سچا ثابت ہوگا، اور غزوہ ہند کی انشاءاللہ پیشین ہوئی سچی ثابت ہوں گی. وما علینا الا البلاغ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. ہمارا سلام اپنے آرمی کے جوانوں کو، ہمارے آفیسرز کو، ہماری ایجنسیوں کو، ہماری آئی ایس سی کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں، اور آپ کے تحفظ، آپ کے حفاظت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہمارے بیٹے بھی ہیں، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمیں آپ پر فخر ہے. پاکستان